السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایپیسوڈ میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف اور عبادت کا درجہ کمال۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ جاوید صاحب یہ بتائیے، جب آپ نے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی تو آپ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو تقویٰ ہے، لیکن اس کا پھر درجہ کمال جو آتا ہے وہ اعتکاف کے اندر آتا ہے۔ یہ اعتکاف ہے کیا چیز؟ دیکھیے، روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں۔ آپ کھاتے نہیں، آپ پیتے نہیں، آپ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ آپ زندگی کے معمولات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک زائد پابندی آپ اپنے اوپر یہ عائد کر لیتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے تعلق ہو کر مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ کے گھر ہیں، آپ کے دفتر ہیں، آپ کی منڈیاں ہیں، آپ کے بازار ہیں، آپ کی سیرگاہیں ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے لوازم سے متعلق ہیں۔ ان سب کو آپ نے چھوڑا اور آپ خدا کی عبادت گاہ میں جا کے بیٹھ گئے، معبد میں جا کے بیٹھ گئے، ایک ایسی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے جو بنائی اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ وہاں خدا کو یاد کیا جائے۔ آپ جب مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں پھر نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر والے ہیں، نہ اعزا اقربا ہیں، نہ زندگی کی مصروفیات ہیں۔ ان سب چیزوں سے کٹ کر، جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں بیان کرتا ہے تبتل الی اللہ، خدا کے لیے گوشہ گیر ہو جانا، ایک نوعیت کی روحانیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ روحانیت اپنے وجود کے لحاظ سے کوئی بری چیز نہیں تھی۔ یعنی یہ بڑا ایک خوبصورت جذبہ ہے کہ میں دنیا سے بے تعلق ہو کے کچھ دیر کے لیے اپنے مالک کا ہو جاؤں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہ مذہب کی حقیقت یہی ہے کہ آپ کا خدا سے سچا تعلق قائم ہو۔ تو خدا سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے جو چیز مانع ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی دنیاوی مصروفیات ہیں، آپ کی مشغولیت ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کے منڈی بازار اور اس کے مختلف مشاغل ہیں۔ ان سب چیزوں سے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آپ نے الگ کر لیا تو وہ ایک خدا کی طرف گوشہ گیر ہونے کا آپ نے اقدام کیا۔ اس چیز کو اعتکاف کی عبادت کی صورت میں اسلام میں، ہمارے دین میں قائم رکھا گیا ہے۔ گوشہ یعنی عبادت کا ابھی آپ نے جو بتایا وہ گوشہ گیر ہو جانا اپنے رب کی خاطر اور دنیا سے کٹ جانا، تو یہ معبد ہی میں کیوں ضروری ہے؟ مسجد میں ہی کیوں ضروری ہے؟ میں اپنے گھر میں بھی تو ایک گوشے میں بیٹھ سکتا ہوں اور دنیا سے کٹ سکتا ہوں، اللہ کے لیے بیٹھ سکتا ہوں، مسجد ہی کیوں اس کے لیے یقیناً خاص بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسجد کا ماحول ایک غیر معمولی ماحول ہے، اس میں بڑی روحانیت ہے، وہ نماز کی جگہ ہے، وہاں گرد و پیش میں اور کوئی مشغولیت نہیں ہے۔ لوگ بھی آئیں گے تو عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آ جائیں گے۔ تو انسان چونکہ محض منطقی اور عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنے کچھ نفسیاتی تقاضے رکھتا ہے، تو آپ کو ایک بہترین ماحول میسر کر دیا جاتا ہے جس میں عبادت ہی عبادت ہے، خدا ہی خدا ہے، اس کی یاد ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی طرف رجوع ہے۔ تمام ماحول گویا آپ کی تائید میں کھڑا ہو گیا۔ آپ جس پروردگار کو تلاش کر رہے ہیں باقی ماحول بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے، آپ جس کی معرفت چاہتے ہیں باقی ماحول بھی اسی کی معرفت کا طلبگار ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو مسجد ہی میں حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مسجد کے قیام کو لازم کیا گیا ہے۔ لازم کیا گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا غامدی صاحب یہ بتائیے کہ اعتکاف کو ہم عام طور پر آخری عشرے میں کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے عشروں میں بھی ثابت ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ آخری عشرے میں کیا جائے، پہلے میں، دوسرے میں، یا تینوں میں ہم کر سکتے ہیں اعتکاف؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں، آپ پورا مہینہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، لیکن روایتوں میں درمیان کے عشرے میں بیٹھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے، آپ کی اپنی سہولت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے آخری عشرے میں وقت نکالنا زیادہ آسان ہو، کسی کے لیے پہلے وقت نکالنا زیادہ آسان ہو۔ آخری عشرے کے بہت زیادہ مقبول ہو جانے کی وجہ اصل میں یہ ہوئی کہ بعض روایتوں میں یہ بات آ گئی کہ اس میں لیلۃ القدر کے ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہ پوچھا گیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے لوگوں میں ایک عمومی جذبہ پیدا ہوا کہ جب عبادت کے لیے بیٹھنا ہے، اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کا ایک احساس لے کے جانا ہے، تو پھر اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آخری عشرے نہیں، لازم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل آخری عشرے سے متعلق جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ یہی تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو شدہ میز رہو وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے، آپ اپنی راتیں بھی جاگتے ہوئے گزارتے، اور ایک طرح سے کمر کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور آپ اگر ویسے بھی دیکھیں عقلی لحاظ سے بھی تو رمضان جا رہا ہے، وقت ختم ہونے کو ہے، اللہ کی عبادت کا ایک مہینہ تھا اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے، تو اس میں فطری طور پر انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مقبول ہو گیا، ورنہ آپ پہلے عشرے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔